مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو نعمتوں پر کبھی بھی غرور نہیں کرنا، چونکہ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت تم سے لے لی جائے، ایک ہیلتھ دوسرا ویلتھ، ان پر غرور نہیں کرنا۔ پھر امام نے فرمایا چونکہ تم اپنے آپ کو چھوڑو، تم دوسروں کو دیکھتے ہو، کتنے ہی تندرست ایسے تھے جو فوراً بیمار ہو جاتے ہیں، اور کتنے ہی ثروت مند ایسے تھے کہ جو فقیر ہو جاتے ہیں۔ تو ان پر غرور نہیں کرنا، یعنی تم مالک نہیں ہو اس نعمت کے، اللہ نے تمہیں امین قرار دیا ہے، امانت دار ہو فقط۔ تو امام صادق اسلام نے فرمایا کہ بندگی کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تم مالک نہیں سمجھو اپنے آپ کو۔ اچھا، جب یہ ہو جائے گا، اگر تمہاری کیفیت آ جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ بھی امام نے فرمایا پھر تمہارے لیے انفاق فی سبیل اللہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب تم آپ کو مالک ہی نہیں سمجھ رہے تو انفاق فی سبیل اللہ کرنا آسان ہو جائے گا، جہاں تم ضرورت دیکھو گے اللہ کی راہ میں انفاق کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک آئیڈیل کیفیت تو جو شاید ہی کسی انسان میں ہو سکے، لیکن بہرحال ہم مثال دے دیتے ہیں، ہمارے استاد قم ایک مثال دیتے تھے کہ کاش ایسی کیفیت انسان میں ہو سکے کہ جیسے بینک کا کیشیئر ہوتا ہے، اب تو خیر یہاں کیش وغیرہ سسٹم بھی ختم ہو گیا اور کیشیئر وغیرہ سسٹم بھی اتنا زیادہ باقی نہیں بچا، لیکن جب اس کے پاس کوئی ڈپازٹ کروانے کے لیے آئے اماؤنٹ تو وہ خوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میرا ہے ہی نہیں، یہ تو امانتاً رکھنا ہے، اور جب اسے کوئی لینے کے لیے آ جائے تو ناراض بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ تھا ہی نہیں میرا۔ تو کاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اعتبار سے بندگی انسان میں آ سکے کہ جو آ گیا اللہ کا شکر ہے، لیکن میں مالک نہیں ہوں، امین ہوں۔ اس نے حکم دیا کہ اس موقع پر تمہیں انفاق کرنا ہے تو کر دوں گا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ امین تھا، مالک تو تھا ہی نہیں۔ مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے انفاق کرو۔ تو یہ صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ بندگی کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ نعمتوں کو جو اللہ تمہیں عطا کی ہیں اس پر اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھو، پہلی بات۔ اس کا نتیجہ ہوگا کہ انفاق کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا فرمایا، امام علیہ السلام نے امام کے نام پر ایک اور صلوات بھیجے گا، محمد علیہ محمد علیہ السلام پر، وعجل فرجہم، فرمایا کہ اپنے آپ کو کمپلیٹ پلانر نہ سمجھو، جو تم اپنے امور کی تدبیر کرتے ہو اس میں مکمل خود مختار مدبر نہ سمجھو، بلکہ اللہ کے اذن سے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ کی زندگیوں میں بھی ہے کہ ہم نے کمپلیٹ پلاننگ کی، ایک بات کی اور آخر میں نہیں ہو پایا۔ شادی بیاہ کے معاملات میں بھی کئی مرتبہ ہوتا ہے، وعلیکم السلام، کہ کوئی وفات ہو گئی کسی کی 2 دن پہلے، کارڈ بھی پرنٹڈ ہے، سب کچھ اوکے ہے، لیکن ویسے انجام نہیں ہو پایا۔ تو یہ نہ کہو کہ بس میں یہ کر لوں گا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ کا اذن ہوگا تو میں یہ کروں گا۔ اگر یہ بندگی کی صفت آ گئی تو امام نے فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی مصیبت آ جائے گی تو اس کو تحمل کرنا آسان ہوگا۔ اور تیسری صفت امام علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ بندگی کی تیسرا ایک مرحلہ یہ ہے کہ پھر خدا کے امر و نہی پر غور کرو، جو امر ہے اسے انجام دو، جو نہیں ہے اسے اپنے آپ کو بچا لو۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو پھر تکبر سے بچ جاؤ گے کہ میں تو اللہ کی بندگی میں جو اس نے امر کیا ہے وہ کر رہا ہوں، جو منع کیا اسے انجام دینے سے اپنے آپ کو روک رہا ہوں، تکبر سے بچ جاؤ گے، غرور نہیں آئے گا۔